اب آپ دیکھیے کہ ایک صحابی کا رتبہ کتنا ہوتا ہے. سب سے پہلے اس بات کو اندازہ لگائیے، صحاح ستہ کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اب جب اسلام قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ اسلام کے احکام سیکھے، اور سیکھنے کے بعد اس شخص نے اپنے وطن کی طرف دوبارہ واپس چلنا شروع کر دیا. جب جا رہے ہیں تو راستے کے اندر ان کی جو اونٹنی تھی اس کا پاؤں پھسل گیا. اب اونٹنی کا پاؤں جب پھسلا تو اونٹنی گری تو وہ بھی نیچے گر گئے. جب نیچے گرے تو گرتے ساتھ ہی ان کی شہادت ہو گئی. اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ بندہ جس نے ابھی اسلام قبول کیا تھا وہ اونٹنی سے گرا ہے اور اس کی شہادت ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. اب ان کا جنازہ پڑھا کے ان کو دفن کر دیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کے کہ وہ بندہ جس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اسلام قبول کیا اور وہاں سے چل دیا، فرمایا اس نے ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے صدقات و خیرات نہیں کیے، اس نے حج نہیں کیا، اس نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ زندگی نے مہلت نہیں دی، کوئی بھی عمل نہیں کر سکے، صرف مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور میرے مصطفیٰ کو سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت سے دیکھ لیا. اتنا دیکھا، اللہ نے مقام اور مرتبہ کیا عطا فرمایا. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کائنات کے جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی شیوخ ہیں، غوث کتب ابدال، پوری کائنات کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ان کی گرد راہ کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے. یہ ہے صحابی کا مقام. اب دیکھیے کہ جس نے تو ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، نماز بھی نہیں پڑھی اس لیے کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، روزہ نہیں رکھا، رمضان المبارک تک مہلت نہیں ملی، حج زکوٰۃ کا وقت نہیں آیا، لیکن دنیا سے اس سے پہلے چلے گئے. لیکن دنیا کائنات کے کوئی لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا جس نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا جس نے حضور کے سوا دیکھا ہی کچھ نہ ہو، جس نے مصطفیٰ کے سوا دیکھا ہی کچھ نہ ہو. اٹھتے بھی حضور کی زیارت، بیٹھتے بھی حضور کی زیارت، زندگی کے اندر حضور کے سوا کچھ مانگا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کی خوشنودی کے لیے ساری زندگی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دی ہے. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر